بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آپ میں سے اکثر نے اصحاب کہف کا ذکر ضرور سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جوانوں کو کئی سو سال تک سلا دیا اور پھر دوبارہ زندہ کیا۔ تو آج ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا سائنس کی روح سے ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی انسان 309 سال تک سو سکتا ہے؟ اصحاب کہف کے واقعہ کی سائنسی چھانبین آج کا موضوع ہے۔ دنیا کے تقریباً 2000 مختلف جاندار موسمی سختیوں، خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے لمبی تان کر سو جاتے ہیں۔ ان کے خلیوں میں موجود جین اس طرح کے خوف و خطرات سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور ان پر ایک بہت لمبی نیند تان دیتے ہیں جسے ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران دل کی دھڑکن 95% تک آہستہ ہو جاتی ہے اور سانس لینے کی رفتار سیکنڈوں کی بجائے منٹوں میں چلی جاتی ہے۔ جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور جاندار اپنے جسم کی غذائی ضروریات کا بڑا حصہ جسم میں موجود چربی اور مسلز سے حاصل کرتا ہے۔ توانائی حاصل کرنے کے اس عمل کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائبرنیشن کے دوران کسی زندہ چیز کا میٹابولزم انتہائی سست ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانوروں میں کئی چوہے، چمگادڑ، گلیری، مینڈک، لنگوروں کی کئی نسلیں، کچھ پرندے، سانپ، کیڑے اور ریچھ وغیرہ شامل ہیں۔ ہائبرنیشن والے جانور جی بھر کے کھاتے ہیں تاکہ موٹے ہو کر خوب چربی بنا لیں جو ہائبرنیشن میں توانائی دے۔ ہائبرنیشن سے باہر آنے پر جانداروں کو زور کی بھوک لگتی ہے اور وہ فوراً شکار تلاش کرتے ہیں۔ عام طور پر ہائبرنیشن سردیوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے کیونکہ اس موسم میں شکار کم ہو جاتا ہے۔ آج تک سب سے لمبی ہائبرنیشن ایک چمگادڑ کی ہے جو 344 دن یعنی تقریباً 1 سال تک بنا کھائے پیے سوئی رہی۔ سائنس یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ٹیلیمیرز جو کہ ڈی این اے کے ٹکڑے ہیں اور سیل کے کروموسوم کے کناروں پر ہوتے ہیں، وہ سیل کی ہر تقسیم کے وقت کم ہوتے جاتے ہیں اور ان کی تعداد کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے کسی جاندار کی باقی ماندہ زندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن ہائبرنیشن کے دوران ان کو انتہائی سست رفتار سے کم ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اس ساری بات کو آسان لفظوں میں کہیں تو ہائبرنیشن کے دوران جانور کی عمر بڑھنا تقریباً رک جاتی ہے۔ اب ذرا قرآن کی سورۃ کہف کے ان چند جملوں پر غور کریں۔ ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ ان کی غار کے داہنی طرف سمٹ جائے، جب غروب ہو تو بائیں طرف کترا جائے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں اور تم ان کا خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے، اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے کم۔ وہ بولے کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے لے آئے اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ اب سائنس کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران جانداروں کے جسم کے کئی حصے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور یہ کہ باہر کا درجہ حرارت جیسا بھی ہو، دنیا کی زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت سارا سال مستقل رہتا ہے۔ اصحاب کہف کا پہلا قدم غار تھا، اس کے بعد سو جانا۔ قرآن کا یہ کہنا کہ ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا دراصل ہمارے اندرونی کان کے حصے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ایک غیر معمولی آواز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے، لیکن اصحاب کہف کے معاملے میں یہ حصہ مکمل رک چکا تھا۔ اگر سورج کی روشنی غار میں پڑتی تو غار کا درجہ حرارت بڑھتا جو اصحاب کہف کو جگا سکتا تھا۔ دوسرا، سورج کی تیز شعاعیں جلد پر پڑنے سے جسم میں فری ریڈیکل مالیکیولز بڑھتے ہیں جو انسان کی عمر بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کا یہ کہنا کہ طلوع و غروب کے وقت سورج غار کے سامنے نہ ہوا کہانی کو بڑے دلچسپ مرحلے میں لے کر جا رہا ہے، یعنی غار سارا عرصہ ٹھنڈا رہا۔ سائنس کہتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ رکنے پر پریشر کی وجہ سے جسم پر بڑے بڑے زخموں کی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، جسے پریشر السر کہتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کہف کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی رہی، چنانچہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہیں تو آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے،
और अगर ज़्यादा देर तक मुस्तकिल खुली रहें तो कार्निया को नुकसान पहुंचाएंगी, यानी ज़्यादा देर तक आंखें खुली रखने या बंद करने से नुकसान है। कोमा के मरीज़ अगर लौट आएँ तो अक्सर आंखों की बीमारियों के शिकार हो चुके होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतना लंबा अरसा सोने के दौरान आंखों का बाकायदा वक्फे से जपते रहना ज़रूरी है ताकि नज़र ज़ाया होने से बच जाए। कुरान कहता है अगर तुम देखो तो समझो कि वो जाग रहे हैं, मतलब आंखें झपक रही हैं, हालांकि वो सो रहे हैं, और मारे दहशत के पीठ फेर के भाग जाओ। जाहिर है कि आप किसी को ऐसे सोए देखेंगे जो आवाज़ भी ना सुन रहा हो और आंखें झपका रहा हो तो आप भी भाग जाएंगे। साइंस कहती है हाइबरनेशन में एक जानदार अपने जिस्म की एनर्जी का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लेता है और बाहर आते साथ ही वो शिकार की तलाश शुरू कर देता है। और कुरान कहता है जैसे ही वो उठे एक ने कहा बाजार से बेहतरीन खाना लेकर आओ। इन सब नुकात से यही साबित होता है कि असहाब काफ ह्यूमन हाइबरनेशन की टेक्नोलॉजी की तर्ज पर ही जिंदा रहे। असल बात अल्लाह बेहतर जानता है। अब अगर 300 शमसी साल को कमरी साल में तब्दील करें तो 309 साल बनते हैं। और कुरान कहता है और असहाब काफ अपने गार में 9 ऊपर 300 साल रहे। सुभान अल्लाह, क्या आदाद व शुमार और हिकमत है। ये चंद नौजवान मोमिन थे, बाकी पूरी सल्तनत गुमराह और बादशाह जालिम था जो उन्हें पत्थर मार मार कर मारना चाहते थे। लेकिन जब इन जवानों ने अपने रब पर भरोसा किया तो उसने इनके लिए राह निकाली और हमारे लिए इसमें एक सबक छोड़ दिया। तुर्की के शहर तारसुस में एक गार मौजूद है जिसे असहाब काफ का गार माना जाता है। असहाब काफ का वाक़या ईसाई मजहबी किताबों और रूमी तारीख में भी दी 7 स्लीपर्स के नाम से मौजूद है, लेकिन कुरान ने बिल्कुल साइंस के मुवाफिक बयान किया है। ऐसा बयान किसी किताब में नहीं मिलता। मोहतरम नाज़रीन, आज का किस्सा आपको कैसा लगा है, इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।